شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے احسان فضل کرم کے ساتھ سارے جمع ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بخوبی آپ حضرات آگاہ ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت انسان کو حکمت کے میدان سے گزارتا ہے. تزکیہ کروانے کے لیے الگ الگ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے مختلف سلسلوں کے اندر. اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ باطن کے جتنے عوامل جب انسان تزکیہ کرنا چاہے تو ان کی پہچان حاصل کر لیتا ہے کہ جن چیزوں کا جاننا ایک سالک کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہی انسان اللہ رسول کے قرب والے راستے کے اوپر چلے گا تو نفس بھی اس کے آڑے آئے گا اور شیاطین بھی حملہ آور ہوں گے. اگر انسان نفس کے ساتھ جڑی ہوئی باطن کی کیفیات کو جانتا ہوگا، ان عوامل سے آگاہ ہوگا، تو اس کو جلدی کنٹرول کر لے گا، اس کو سمجھ لے گا. اور اسی کو صوفیہ کے ہاں طے کرنا کہتے ہیں کہ جب آپ محنت کرنا شروع ہوں اور آپ نفس کی محنت کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے عوامل ہوں ان کی پہچان آپ کو ہو جائے. اب جب انسان تزکیہ کرتا ہے تو بعض اوقات اس میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اب اس پیچھے رہ جانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یا تو وہ بیچارہ نفس کی کیفیات جاننے سے قاصر رہتا ہے یا شیاطین کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ساتھ میں علاج اور معالجہ کرتے ہو، آپ شیاطین کی جنات کی اقسام کو بیان کرتے ہو. اب یہ سارے باطن کے عوامل، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب تک آپ کو ان کی پہچان نہ ہوگی آپ صحیح انداز میں تزکیے کا حصول بھی نہ کر پاؤ گے. اب چل تو آپ باطن میں رہے ہو، قرب اللہ رسول کا چاہتے ہو اور نفس کو بھی پہچاننا ہے اور شیاطین سے بھی آگاہ ہونا ہے، تبھی جا کے انسان ان سے بچ سکتا ہے. ورنہ ناممکن ہے کہ انسان عمل کرتا جائے اور عمل کی سمجھ نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خیر کے اندر شر بھی موجود ہے. بعض اوقات خیر میں چلتے ہوئے شر کا غلبہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، الفاظ بھی غلط بلوا دیے جاتے ہیں اور اعمال کے اندر بھی ایسی ایسی چیزیں کروا دی جاتی ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، جبکہ اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ میرا عمل ٹھیک چل رہا ہے، جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. بعضوں کو فقط اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے، خواب اچھے آنا شروع ہو گئے، بڑی بڑی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، زیارات ہونا شروع ہو گئیں. اب یہ ساری چیزیں اس راستے کے اندر موجود ہیں. یوں سمجھو سفر ہو رہا ہے اور اس سفر کے اندر یہ وہ نظارے ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے، اور وہ نظارے بھی اس کی رہنمائی اس کی طرف کرتے ہیں کہ یہ جو تو کر رہا ہے اور تجھے یہ کروانے والا بھی کوئی ہے،
تو ان کو کرتے ہوئے تو نے کروانے والے کے پاس پہنچنا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ راہ میں چلتے ہوئے خلق کو چھوڑو گے، خالق کو اپناؤ گے۔ خلق کے پیچھے لگ جاؤ گے، اسی میں گم ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کے اندر مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا۔ جب انسان خالق کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، تبھی جا کے اس کے ساتھ جو علم جڑا ہوا ہے اس کو حصول ہوتا ہے۔ جب ان نظاروں کو سمجھتا ہے، فکر اللہ کی طرف رکھتا ہے، تو جو باطن کی شیاطین کی کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی یہ سمجھتا ہے، نفس کو بھی سمجھے گا، شیطان کی کیفیات کو بھی سمجھے گا، نہ فقط سمجھے گا، اس کی پہچان حاصل کر لے گا۔ اب جو اس کو تزکیے کا حصول ہوگا، ہر اس کی چال سے آگاہ ہوگا کہ کس انداز میں، کس طریقہ کار کے اوپر میرے اوپر یہ وار کرے گا۔ اگر ایک آدمی کو باطن کے عوامل میں اس کے واروں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا تزکیہ کس انداز میں ہو رہا ہے اس کو بھی وہ کبھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ ساتھ محنت ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ہمیں مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ذات تک پہنچنے کے لیے اس راہ کے اندر جن چیزوں کا جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، تو ان کو جب تک جانے گا اور پہچانے گا نہیں تو معرفت کا حصول نہ ہوگا۔ اگر معرفت کا حصول انسان کو نہیں ہوتا تو جو وہ کر رہا ہے در حقیقت اس کے اوپر اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس راہ میں وہی سالک کامیاب ہوتا ہے جو بنتا ہے، تبھی جا کے آگے بنا پاتا ہے۔ جو بن نہ سکے آگے کبھی نہیں بنا سکتا۔ اور میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ جب ہم اس چیز کے ساتھ جڑتے ہیں، چلتے ہیں، تو یاد رکھنا سب سے پہلے شرور کی کیفیات کا غلبہ انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے، اور وہ باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ وہ باہر آتی اسی لیے کہ انسان ان کی پہچان کرے۔ ایک طرف اللہ رسول کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی ذات کے اندر وہ شرور رکھتا ہے جن سے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جتنا بھی وہ اللہ اللہ کر رہا ہے وہ خیر اس کو پہنچ رہی ہے، اب اس خیر کا مقابلہ اس شر کے ساتھ اس کی ذات میں ہو رہا ہے، اور یہاں انسان کمزوری دکھاتا ہے، اس لیے وہ پھنس جاتا ہے، معاملات کو سمجھ نہیں سکتا۔ جتنا انسان کے اندر تقوی کا حصول ہوگا، جتنا اس کے اندر فہم اور ادراک ہوگا، اتنا ہی اس کا معاملہ چلے گا۔ لیکن ہم تو ابتدا والی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پاس آئے علاج معالجے کی غرض سے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے، اور اس ذکر کی برکت سے جس مقصد کے لیے وہ آئے اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ جب ان کا وہ مقصد پورا ہوا تو اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہوئی اس کی انسان ناقدری اور ناشکری کر دے تو پھر اس انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور نہ اپنی اس محنت کیے کے اوپر وہ پہچان سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور وہ پھر مار کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہی سلسلہ پھر سے چل رہا ہے، بہت سارے ذکر چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے، بہت سارے جب مقصد حل ہو جاتا ہے درمیان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کبھی ہمارا تو یہ مقصد تھا، اب اس مقصد میں ہمیں کامیابی کا حصول ہو چکا، لیکن وہ مقصد جو حضور علیہ الصلوۃ بتلا کے گئے، جو اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ آخرت کو مقدم رکھنا، اس کو سامنے رکھنا، اس کو ترجیح دینا، پھر دنیا کی زندگی گزارنا، تب جا کے تم سنبھل سکو گے، تب جا کے تم سمجھ سکو گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو اس وقت پیش ہوگی جب میرے اوپر آئے گی یا میں قبر میں اتروں گا
یا میرے اوپر وہ حالات پیش آئیں گے، جب دیکھا جائے گا بھول جاتے ہیں۔ جب بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں، تو میں نے دیکھا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، قاری صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بڑا تعاون کیا اس کے اندر، کہ ہم ایسے مرض کے اندر مبتلا تھے جہاں سے نکل نہ سکتے تھے، ہزاروں طرح کے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، شفا یاب نہ ہوئے تھے۔ جب سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، تعلق قائم ہوا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچا ہوا ہے۔ انسان ہے نا شکرہ ہے، نا قدرہ ہے، تو یہ نا شکری اور نا قدری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں، جتنا آپ آگے بڑھتے جاؤ گے تو آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بھی بڑھتا جائے گا، آپ کو اس قربت کا حصول ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ نفس پیچھا چھوڑ دے گا، یہ آپ کو اس ترقی کے اوپر جانے نہ دے گا، ساری زندگی اس کے اوپر اس کے ساتھ انسان لڑتا ہے۔ میری بات چھوڑو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہو، اور ان بکریوں کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی اس طرف منہ ماریں گی، کبھی اس طرف۔ اگر وہ ان کی نگرانی نہ کرے تو اس ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہیں، اور جو جانور ریوڑ سے جدا ہو جائے، جنگل میں ہو، اس کا خطرہ لاحق ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی وقت بھی وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھیڑیا اس کو اچک سکتا ہے، کوئی شیر اس کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ تو انسان کے نفس کے ساتھ ہزاروں طرح کی خواہشیں جڑی ہوتی ہیں، ایک خواہش سے نکلے گا دوسری میں پڑ جائے گا، دوسری سے جان چھڑائے گا تیسری اس کو لذت آنا شروع ہو جائے گی، اب ان کے پیچھے وہ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ جب ان خواہشات کے اوپر رکے گا نا، تو وہ چرواہا جو بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت نہ کر سکا کہ ریوڑ سے بکری باہر نکل گئی، تو کسی خواہش کے اندر جس کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس کی ساری فکر لگی ہوئی ہے، تو وہ خواہش بھی انسان کو پھنسا دیتی ہے، وہ بھی انسان کا نقصان کروا دیتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس کی، اور یہاں پر کامیاب انسان وہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت اگر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کا دل اس رحمت میں لپیٹ دیا جاتا ہے، تو وہ تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے حفاظت نہ کی تو یاد رکھو اس کا دل مردوں کی طرح ہو جائے گا، اور ایسا مردہ ہوگا اگر اس نے اس رحمت کو حصول نہ کیا تو اس کے بدلے اس کے لیے وہاں عذاب بھی ہوگا، کیونکہ جو چیزیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دی اس کی اس نے قدر نہ کی، اب نہ کرنے کی وجہ سے اس رحمت کے اوپر شکر ادا نہ کیا، شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو تھا اس کو گنوا دیا۔ اب یہی مثال ہمارے ساتھ چلنے والوں کی بھی ہے کہ جب وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ جو رحمت متوجہ ہوئی ہوتی ہے اس کو گنوا دیتے ہیں خود بخود۔ ورنہ یہ تو وہ راستہ ہے جہاں انسان کا اخلاق بنتا ہے، جہاں انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، جہاں انسان عشق کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ اور یاد رکھنا، عاشق تو ہوتا ہے اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑتا ہے، اس کو مطلوب اور مقصود کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے دن کو پڑھنا پڑے گا یا رات کو پڑھنا پڑے گا، مجھے مراقبات میں بیٹھنا پڑے گا یا سلسلوں کے اذکار کو دہرانا پڑے گا، جو نصاب دیا ہوا ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس کو پتہ اگر میں نے مطلوب تک پہنچنا ہے، مقصود کو حاصل کرنا ہے، تو جس چیز کی نیت اور ارادہ میں نے کر لی ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، تو مطلوب اور مقصود تک ضرور پہنچوں گا۔ لیکن غلطی کمزوری کرتے ہوئے انسان اس رحمت سے محروم خود بخود ہو جاتا ہے، ابتدائی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہم آپ کو حصار کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا کرو، اس کو باندھا کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کے آگے تمہارے وجود کے اوپر ڈال ہے، اگر آپ اپنی ڈال نہ رکھو گے تو شیاطین کا تصرف تو چلے گا، وہ تو اس طاقت میں ہے کہ کب آپ غلطی کرو اور آپ کے اوپر وہ مسلط ہوں، پھر انسان کے نفس کے اوپر بھی وہ اثر چھوڑتے ہیں۔
ایک غلطی انسان کرے، کیونکہ وہ امتحان والی جگہ کے اندر آیا ہوا ہے، ابھی تو بڑا امتحان باقی ہے جس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، کسی عمل کے ذریعے بھی، چاہے اللہ کا قرآن پڑھ کے، چاہے نمازیں ادا کر کے، چاہے زکوٰۃ ادا کر کے، صدقہ و خیرات ادا کر کے، جو عمل نیک اللہ توفیق دے رہا ہے، ہر عمل کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں تو وہ عمل ہے جہاں اس نے اللہ رسول کا قرب پانا ہے، جب اس قرب کو اس نے حصول کرنا ہے کہ کل اس صف میں یہ کھڑا ہو کہ حضور علیہ السلام عائشہ روایت کرتی ہیں کہ قیامت کے والے دن آپ کی زیادہ قربت والے کون ہوں گے؟ تو فرمایا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اخلاق کی مثال کیا ہوتی ہے۔ کوئی بڑا غصے میں آ کے کوئی جملہ کہہ دے، برے الفاظ کہہ دے، تو ہم اس سے بڑا جملہ اس کو کہہ دیتے ہیں، ہم اس سے برے الفاظ کا انتخاب اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ادھر کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم اپنے نفس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو پہچاننا چاہ رہے ہیں۔ مزاج کی مخالفت تھوڑی سی ہوئی، تھوڑا سا کسی نے کوئی معاملہ کر دیا، کوئی بات کہہ دی، وہی ہم سے برداشت نہ ہوئی۔ اب تو یہ باتیں ہم نے صاحب دل بننا ہے، بڑے درجے اور مقام کے اوپر پہنچنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے وہی ہمیں پھنسا کے چل رہی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک طرف بات ہوئی۔ اب اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے یاد رکھنا اصولوں کا اپنانا ضروری ہے۔ اصول ہوں گے تو حصول ہوگا، اصول نہیں ہوں گے تو حصول ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک فقط حصار چھوڑنے کے اوپر اگر شیاطین اتنا تصرف چلاتے ہیں، اتنا وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک حصار چھوڑو گے، اگلے دن وہ عمل جس عمل کی وجہ سے رب کی رحمت متوجہ ہوگی وہ عمل چھڑوانا شروع کر دیں گے۔ جب وہ عمل چھڑوائیں گے، یاد رکھنا انسان مریض بنتا جاتا ہے، اور جو مریض بنے گا اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ غلبہ ہی انسان کی عقل کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ رب موجود ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے؟ اس کے باوجود جب باری ذات کی آتی ہے، عمل کرنے کی باری آتی ہے، انسان نہیں کر پاتا، رک جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے حکم کو اس نے ترجیح دینی ہوتی ہے اس کو نہ ترجیح دے گا، نفس کی پیروی ضرور کرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر اس کو وقتی لذت آ رہی ہے، اور وہ لذت اس کے اوپر اس قدر غالب ہوئی کہ وہاں رب کی محبت کو یہ بھول گیا کہ اس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم کیا، مجھے انسان بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، اشرف المخلوقات کے اندر میرا شمار کیا، اور مجھے اپنے قرب والے راستے کے اوپر ڈال دیا۔ کیا میں اس قابل تھا کہ اس راہ کے اوپر چل سکوں؟ اپنی ذات کا اگر کوئی انسان موازنہ کرتا جائے تو اس کا جواب اس کو اسی کی ذات کے اندر مل جائے گا، چونکہ اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو کوئی چیز ایسی نہ ہوگی کہ چھپی ہوگی، تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، جہاں زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء ہی گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن ان اعضاء کی نحوست بھی اس نے دور کرنی ہے، ان کو بھی راہ راست کے اوپر لانا ہے، ان سے بھی کام لینا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب جس راہ کے اوپر انسان چل رہا ہو اور اس کے اصول اپنا کے چل رہا ہو۔ اصول نہیں اپناتا تو اس کو حصول زندگی بھر نہیں ہوتا، محنت کرتا جائے گا، اور وہ پردہ شیاطین اس کے اوپر زیادہ ڈالتے جائیں گے جو اس کی عقل کے اوپر ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں رہا ہوگا۔ کیونکہ یہ عقل جو ہے کبھی دل کی مطابقت میں چلتی ہے اور کبھی اس کے اوپر نفس کا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ خیر کے کاموں کے اوپر ہوگی تو چونکہ اس کا تعلق کی دل کے ساتھ ایسا ہے تو اس وقت یہ خیر کو قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اس خیر کے اندر انسان کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ جہاں انسان کو عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، دیگر نیکیوں کے اندر لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوتا۔ اور کبھی نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو یہی وہ عقل ہے، ایک طرف اس کو راہ راست کے اوپر لا رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب نفس کا معاملہ آتا ہے جس کے اوپر اس کے وجود کے اندر لذت موجود ہوتی ہے، یہ لذت میں اس کو پسا دیتی ہے، چاہے نفس کا اثر اس تک پہنچے یا شیاطین کا تصرف چلے، وہ انسان برا عمل کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جنگ ساری زندگی
اس کی جاری رہتی ہے. جب تک یوں سمجھو انسان کی سانسیں چل رہی ہیں تو وہ اپنی ذات کے اندر لڑ رہا ہے. اور کامیاب کون ہوتا ہے اس راہ کے اندر جو ساتھ ساتھ محاسبہ کرتا جا رہا ہے. یہ بھی نہ کہوں گا تقوی کا غلبہ بھی اپنے اوپر مت لے کے آنا کہ 2-4 وظائف کیے، کسی چیز سے پیچھے ہٹے، کسی گناہ سے اللہ نے بچا لیا، اس کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو بہت زیادہ متقی بن گئے. تقوی کا غلبہ بھی آ گیا کہ بس میں متقی ہوں، میرے جیسے سارے متقی ہو جائیں. میں ایسا نیک عمل کر رہا ہوں، سارے ایسا نیک عمل کرنا شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. انسان ہے اور اس کے اوپر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. محنت کرے گا تبھی جا کے اس کو سمجھے گا، محنت نہ کرے گا کبھی نہیں سمجھتا. تو جن لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن سے دور ہیں، ذکر نیکیوں سے دور ہیں، تو ایسے ہی جیسے کل میرے تیرے نفس کے اوپر غلبہ موجود تھا نا، جس نے ہمیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا کیے ہوئے تھا، ہمارے وجود کو سالم ہوتے ہوئے عبادت گزار نہ بنا رہا تھا، ہمیں ان نیکیوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی، ایسے ہی اوروں کو نہیں ہے. آج جب اللہ تھوڑی بہت سمجھ دے رہا ہے تو اس کے اندر بھی جب ذات میں انسان موازنہ کرتا ہے تو بہت ساری کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ہماری راہ کے اندر ان کمیوں کوتاہیوں کی سب سے پہلی بنیاد جو ہوتی ہے اپنے حصاروں کا چھوڑنا. جب آپ حصار چھوڑ دو گے، یوں سمجھو کہ آپ نے کسی سیفٹی کا انتظام نہ کیا، آپ نے کوئی بند نہ باندھا. اب وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ تو اسی طاق میں لگا ہوا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تو تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. باطن کے عوامل کو جاننا چاہ رہے ہو، ورنہ تو یہ تو ایسی شکل بھی اختیار کر کے آتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھے گا آپ حیران ہو جاؤ گی. میں سلمان ہوں، اس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایسے ایسے کام کروائے گا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بظاہر تو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کہو گے حاضری ختم کر، وہ حاضری ختم بھی کرے گا، لیکن ایسا تصرف چلائے گا، ایسا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ انسان کو اس وقت ہر معاملے کے اندر اپنے ہی کمی نظر آئے گی کہ میں کیسے اس کے دھوکے میں آ گیا. یعنی خیر والی شکل اپنا کے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے حملہ آور ہوگا. اور یہ بہت سارے قصے واقعات ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے، ایسی چیزیں نہیں کہ کسی سے سنا ہوا، جن کا مشاہدہ کیا ہے. اب بھائی کلمہ پڑھا ہوا تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کے معاملات میں کیوں آ رہا ہے؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو کیوں الجھایا ہوا ہے؟ اب وجہ تو ہے، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن وہ جو یہاں تک ہے یہاں سے نیچے نہیں اتر رہا. اور بہت سارے شیاطین بھی پڑھتے ہیں، یاد رکھنا. اسی لیے حضور نے اس کا پیمانہ یہ رکھا ہے کہ زبان سے اگر اقرار کرے گا، دل سے اس کی تصدیق بھی کرے گا، وہ قابل قبول ہوگا. یہاں سے تو اقرار ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہاں سے تصدیق نہیں ہو رہی ہوتی، اور جس کی وجہ سے خیر والا معاملہ اپنا کے انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے راستے میں آتی ہیں، اور یہ اس لیے جب ان کی پہچان انسان کر لیتا ہے تو راہ سلوک کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر لیتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ شیاطین کے یہ وار ہیں، اس انداز میں ہوں گے اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ کار ہے، پھر آپ کا سفر آسانی کے ساتھ طے ہوگا. اور یہ نہیں، حضور علیہ السلام نے بھی بتلایا، حصار ایسی چیز ہے، بارہا وہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلے کے اوپر لگایا کہ ہوشیار رہنا. وہاں آیا اور اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. پھر آپ علیہ السلام نے صبح پوچھا، ابو ہریرہ رات کو تیرے قیدی کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیا. کہا دھوکہ کھا گیا. پھر کہا دوسرے دن ہوشیار رہنا، پھر آئے گا. پھر رات کو آیا، پکڑ لیا. اب اس نے اور انداز اپنایا، پھر چھوڑ دیا. پھر فرمایا رات کو تیرے قیدی کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا. اب تیسرا دن جب آیا، فرمایا اللہ کے نبی نے بارہا تاکید کر چکے، اب تو اس بدبخت کو نہ چھوڑوں گا. تیسری مرتبہ پکڑ لیا، کہا اب نہ جانے دوں گا. کہا چھوڑ دے یار، میرے ساتھ سودا کر لے، سودا بڑا خیر کا ہے، تجھے بڑا نفع دے گا. کہاں بتا؟ کہا میں تجھے عمل بتاتا ہوں آیت الکرسی کا. کسی مصیبت میں ہو، کسی حال میں تو پھنسا ہوا ہو اور وہ شر ہمارا چل رہا ہو، اگر تو اس کو پڑھتا رہے گا تو ہمارے شر سے بچتا رہے گا، ہم تیرے قریب نہ آ سکیں گے.
تو اللہ کے ولیوں، ابو ہریرہ کو جس آیت الکرسی نے بچایا اور اس شر سے آگاہ کیا، آگاہ کرنے والا بھی خود ہے، اور تصدیق حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ جب سے وہ واقعہ ہوا تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا۔ فرمایا تو نے چھوڑ تو دیا، سودا بہت اچھا کر لیا، چھوڑ تو دیا، سودا بہت اچھا کر لیا۔ اب یہ جنات کی دنیا جو باطن کی ہے، اس کے اندر انسان کو جب تک کیفیت دل کے اوپر کھلتی نہیں، ان کی حقیقت انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بولے گا کہ 500 سال پیچھے لے کے چلا جائے گا، کوئی بولے گا 1000 پیچھے لے کے چلا جائے گا، وہ تھوڑا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب تک دل کے اندر اس کی کیفیت اور پہچان موجود نہ ہو، ہمیں تھوڑا ہی پتہ چلتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنا موازنہ کر لیں نا، اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی برائی والا، شر والا معاملہ کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ناحق ہیں، لیکن اپنی انا کی خاطر اس کو حق مانتے ہوئے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر تو کذب ہم سے زیادہ موجود ہے، جہاں یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرنے حضور جا رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دائرہ کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس دائرے میں بیٹھے رہو، اور یاد رکھنا اس سے باہر نہ نکلنا۔ لیکن وہ آئے اور بڑے بڑے قد آور لوگ آئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھے بلانا چاہا اور میرے دل میں بھی آیا میں باہر نکلوں، لیکن میں جو ہی اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور علیہ السلام نے جو دائرہ کھینچا اس کے اوپر میری نگاہ گئی، اور مجھے آپ علیہ السلام کے الفاظ یاد آ گئے کہ کچھ بھی ہو جائے تجھے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، مسکرا کے صحابہ کے چہرے کے اوپر نظر ڈالتے تھے اور پوچھتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے، تو یہاں سے باہر نہیں نکلا۔ کہا اٹھا تھا، لیکن آپ کا کھینچا ہوا دائرہ دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، آپ نے تاکید فرمائی تھی یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو یاد رکھنا، پتہ حضور نے الفاظ کیا کہے؟ اگر تو یہاں سے باہر نکل جاتا تیری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہوتی۔ یعنی یہ اتنے خطرناک معاملات ہیں۔ اب تزکیہ بھی انسان کرنا چاہ رہا ہے، ان کی کیفیات کو بھی پہچاننا چاہ رہا ہے، لیکن اصول چھوڑ رہا ہے۔ اصول چھوڑ دو گے تو حصول کبھی نہ ہوگا، مریض بن کے چلتے رہو گے، ساری زندگی مریض بنو گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جتنا بڑا معاملہ آئے گا اس کے ساتھ پھر معاملات بھی بڑھتے جائیں گے، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی۔ ہمارے ہاں آؤ گے تو یہی ہوگا، پھر ہم بھی کہیں گے بھائی چھوٹا عمل نہیں بڑا آ رہا ہے، اس کے اوپر نہیں کٹے گا، اس کے اوپر کٹے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، چاہے وہ پھر تیرا مرغی کے اوپر آئے، کڑھائی کے اوپر آئے، بکرے کے اوپر آئے، گائے کے اوپر چلا جائے، اس میں غلطی کس کی آئی؟ جیسا وہ عمل باندھیں گے ایسے ہی اس کی مطابقت میں یہاں سے کٹے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ یاد رکھنا شافی اللہ کی ذات ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ جتنا بڑا معاملہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، یوں سمجھو اس کا مال بھی اتنی بڑی مقدار میں خرچ ہوتا ہے، تب جا کے اس معاملے سے انسان نکلتا ہے۔ اور ہم آپ سب کو تو بچانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو بارہا وہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں، بارہا وہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو اپناؤ، ان کو ترک مت کرو، ان کو ترک کرنے سے نقصان ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے بجائے فائدے کے، پھر پھنسو گے، پھر ہمیں آپ یہی الفاظ کہو گے ہمیں آپ نے کہاں پھنسا دیا۔ تو آپ نے نہ اپنی سنی نہ ہماری سنی، اور جو اصول آپ کو دیے ہوئے تھے ان اصولوں کو آپ نے توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ جب توڑو گے، چھوڑو گے تو کبھی نہ سمجھو گے، ہمیشہ پھنسے رہو گے۔ اس لیے یاد رکھو، اصولوں کو اپنا کے چلو، ان چیزوں کو چھوڑو مت۔ ایک دن کا حصار آپ کا چھوڑنا وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور اس ایک حصار چھوڑنے کی وجہ سے بارہا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ انسان کے عمل کو وہ چھڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ عمل کہ دن رات کی محنت کے بعد کسی نے 40 دن لگائے، کسی نے سال کی وجہ سے جس کا حصول اس کو ہوا، ورنہ ذرا سا کسی کے اوپر شیطان کا تصرف چل جاتا ہے تو وہیں انسان بیٹھ جاتا ہے، اپنے تمام معاملات کو بھول جاتا ہے، اپنی حکمت کے اوپر بھی بے ایمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس حکمت سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو یہاں غلطی کس کی ہوئی؟ اس کرنے والے سالک کی،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے جو سیکھو گے ہر ایک گدی نشین ہوگا. جس کو اللہ جتنا دیتا ہے اس سے اتنا ہی کام لیتا ہے. جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتا، نہ اس سے کم کر سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ہاں، جس کو قبول کر لے، جس کو اپنی قربت میں لے جائے، جس کے ذمہ ہزاروں لاکھوں لگا دے کہ ہاں یہ اتنوں کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، یہ اتنوں کا غم سہ سکتا ہے، یہ اتنوں کی معاونت کر سکتا ہے، یہ اتنوں کے دکھ درد بانٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وجود بھی ویسے بنتا ہے. یہ یاد رکھو، بہت ساری کیفیات سے وہ خود گزرتا ہے، دن رات وہ پگھلتا ہے اپنے آپ کے اندر. اور ویسے بھی صوفیاء کے ہاں اصول ہی یہی ہے، صوفی بنتا بھی ہوا ہے جو خود پگھلتا ہو. یہ جو آپ کو پہنچ رہا ہوتا ہے سینہ بسینہ، جو آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے، یہ ایک سینے سے نکل کے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تب جا کے اتنی کثرت ذکر انسان کر پاتا ہے. واللہ العظیم بڑے بڑے بزرگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. یہ اتنا خطرناک کام ہے. لوگ تو اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ یہ تو فوراً دم ڈالتے ہیں، آرام ہو جاتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ خود جس مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کے آیا ہوتا ہے، جن مصیبتوں کو اس نے جھیلا ہوتا ہے، جن تکالیف کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے، یہ کرنے والا ہی جانتا ہے. اور آپ بھی بخوبی جانتے ہو جو کر رہے ہو، جو اس چیز سے گزر رہے ہو. جب انسان کرتا ہے، گزرتا ہے، تبھی جا کے اپنی ذات کو سمجھتا ہے ہاں یہ تو قرب کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل ترین سفر ہے. اور اس سفر کو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصول بھول جاتے ہیں اور ابتداً سبق کی بھول جاتے ہیں. بارہا جن کا تکرار کرتے ہوئے ہم بتلاتے ہیں خدا را اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے حصاروں کو مت چھوڑو. چھوڑو گے تو آپ کو وہ چھیڑیں گے، چھوڑو گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، چھوڑیں گے تو وہ آپ کی راہ میں آئیں گے، چھوڑو گے تو کسی کام سے آپ کو گزرنے نہ دیں گے. کل وہ کام جو آپ کے لیے آسان ہوتے تھے وہی کام آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں اس کو بنا کے آپ نے اس کا دروازہ کھولنا ہے. اس کا دروازہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہے. اس کا راستہ عشق کے ساتھ ہے، اور یہ وہ آپ کو طے کروائے گا. لیکن اس سے پہلے پھر اسی چیز کے اوپر آؤں گا کہ جو ہمیں پھنسا رہی ہے، ہمیں ہمارے عمل کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کر رہی ہے، وہ فقط انسان کا نفس ہے، جو اس کے عمل میں سستی لاتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر کبر پیدا کرتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر بغض کا مادہ لے کے آتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر حسد کو پیدا کرتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر ریا کو پیدا کرتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر بددیانتی کو پیدا کرتا ہے، جو اس کے وجود کے اندر خیانت کو پیدا کرتا ہے. اب ہر انسان اپنی ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر ساتھ ساتھ دیکھتا جائے کہ جو معاملہ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں منصف ہوں یا نہیں ہوں، اس کے اصولوں کو اپنا کے چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں. اگر اصول چھوڑے گا تو حصول کبھی نہ ہوگا، اگر حصول نہ ہوگا تو اس محنت کا وہ فائدہ اس کو نہ ہوگا. ورنہ یہ وہ راہ ہے جہاں اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہو سکتے. یعنی اس قرب کے اندر انسان اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اس دوستی کو پاتا ہے. اور زمانے کا دستور بھی دیکھ لو، جتنا دوست اگر حقیقی ہو وہ دوست کا خیال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور رشتہ ایسا خیال ہی نہ رکھتا ہو. جو مان دوست کو دوست کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنی ہر ضرورت، حاجت، راز و نیاز اس سے کرتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کے دوست زمانے کے اندر کون ہو سکتا ہے جس کو اس کی دوستی نصیب ہو جائے. اور انہی لوگوں کے متعلق وہ اعلان کرتا ہے کہ جس کو میری دوستی نصیب ہوگی، یاد رکھنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اندر خوف نہ ہوگا، وہ غمگین نہ ہوں گے. اب اللہ اللہ اتنا کر کے ہم نے اصولوں کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کو نہ اپنایا، شیاطین کے تصرفات میں آ گئے اور وہیں اپنے آپ کو پھنسا دیا. تو وہاں یوں سمجھو فقط پھنسایا نہ، ساتھ ہی ہم نے اپنی عقل کو گنوا دیا. جب ہم نے اپنی عقل کو گنوا دیا، اب ہماری زبان کے اوپر جو لفظ آئیں گے وہ دل کے نہ آئیں گے، نفس کے آئیں گے.
اب ہماری زبان دل کی مطابقت میں نہ چلے گی، وہ نفس کے عمل کو اختیار کرے گی۔ جب نفس کے عمل کو اختیار کرے گی، آپ کو پتہ ہے انسان کے اوپر خیر کے بجائے وہ شر ہی کو مسلط کرتا ہے، اور وہ شر پھر مختلف طریقہ کار کے اوپر کسی کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کرے گا، کسی کے لیے چغلی کروائے گا، کسی کے لیے غیبت کو بیان کرے گا، کسی کے اوپر بہتان کو بندوائے گا، کسی کی حق تلفی کی بات کروائے گا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کروائے گا۔ اور انسان ہر ایک اپنے اندر یہ چیزیں ساری رکھتا ہے، کوئی اس چیز کا دعوے دار نہیں ہے کہ میرے وجود کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جب یہ آباد ہوگا نا، یہ صرف خیر ہی خیر کے اوپر انسان کو چلائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تمہارے وجود کے اندر ایک ٹکڑا خاص ہے، فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ دل کی یہ محنت ہے، تب جا کے انسان اس ادب کو بھی سیکھتا ہے، تب جا کے انسان اس محبت کو بھی پاتا ہے، تب جا کے انسان اس عشق کے راستے کے اوپر آ پاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، کبھی بھی وہ ادب کو نہیں سیکھتا۔ اگر ادب کو نہیں سیکھتا، وہ محبت جو مومنین کے لیے مقصود ہے اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ پیدا نہیں ہوتی تو عشق کے راستے کے اوپر وہ کبھی نہیں چلتا، جس کا دعویٰ محض لے کے چل رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو خیالی بنا کے نہیں چلنا، اپنے آپ کو تصوراتی بنا کے نہیں چلنا، اپنی ذات کے اندر جھانکتے رہنا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی چیز آ گئی ہے، بڑی چیز کی اللہ زیارت کروا رہا ہے، بڑی چیز کا کشف دل کے اندر ہو رہا ہے، بڑی چیز کا اللہ مشاہدہ کروا رہا ہے۔ وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ تو بتانا اس بڑی چیز کے ساتھ جس چیز کے اوپر اللہ نے تجھے قدرت دی ہوئی ہے، تو اس کو بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ وہ تو ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، جنت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں ہے۔ بہت ساروں کے اوپر اس کے راز و نیاز بھی کھل جاتے ہیں، بہت ساری اور بھی اس کی نشانی ہے، شعار اللہ ہے، شروع سے ہی کھولتے ہوئے آیا ہے۔ جو آپ کے خواب ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ہر نبی کے اوپر تو اس نے کھولے، پھر اس کے بعد ان کو نبوت دی۔ ولی کے اوپر بھی وہ آتے ہیں، ولی کو تو چھوڑو، عام مومنین کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ حضور کو فرمان ہے نا، نبوت کی تمام چیزیں زمانے سے اٹھا دی جائیں گی، ایک باقی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز؟ کہا سچے خواب۔ جب مومنین کا سفر طے ہونا شروع ہوتا ہے اور روح لطافت کی شکل اختیار کرتی ہے اس کے وجود کے ساتھ مل کے، تو پھر اس کے ساتھ جو خیر جڑی ہوتی ہے، چاہے وہ انوارات یہاں کے ہوں یا وہ انوارات وہاں کے ہوں، وہ اللہ اس بندے کے اوپر کھولتا ہے۔ کبھی وہ نظارے جنت کے کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایسی اس کے اوپر فرت کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب جو میرے اوپر آ رہا ہے بڑے میں سکون کے اندر ہوں، لیکن سارا جڑا ہوئے ذکر کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہی ذکر دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، اور اسی ذکر کے اندر وہ حصار موجود ہے جس کو میں اور تو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں اور تو جس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، میں اور تو جس کی وجہ سے نفس کے چنگل میں آ رہے ہوتے ہیں، میں اور تو جس کی وجہ سے اپنی عقل کو مغلوب کروا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے عرصے سے محنت کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات انسان تمیز بھی بھول جاتا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کا احترام میرے اوپر واجب ہے، یہ میرا والد ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، اس کی عزت اور احترام میرے اوپر واجب ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ شریعت کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، واجب دیا، جو اس کی عبادت کے لیے، کیا وہی چیزیں واجبات کے اندر ہیں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ذاتیات کے ساتھ خلق کے اندر جڑی ہیں، ادب و احترام کے لحاظ سے، کہ جو اس کے اوپر وجوب کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کا خوف رکھتے ہوئے، اس کے مقام کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، ایسے ہی زمانے کے اندر اگر کسی کا ادب کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا سسر ہے، یہ میرا فلاں رشتہ ہے، تو اس کا ادب کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو آداب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آج زمانے کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں نا، یہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو وجہ جب آپ دیکھو گے تو ایک کی چیز آپ کو سمجھ آئے گی، جب نفس کے غلبے میں انسان چل رہا ہوگا، وہی غلبہ اس کی عقل کے اوپر آیا ہوگا، وہی غلبہ اس کی زبان کے اوپر ہوگا، اس کی زبان کے اوپر آپ کو شر ہی نظر آئے گی، خیر کبھی نہ پاؤ گے۔ اور جو
دل کی مطابقت میں چل رہا ہوگا اس کے اوپر خیر کا غلبہ ہوگا، اس کی زبان سے آپ خیر کے جملے کلمات ہی سنو گے۔ ہاں بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے، انسان کے اوپر ایسا حال واقع ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ ذاکرین کی کیفیت جدا ہوتی ہے اور اس وقت کہنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا میں نے کیوں کہہ دیا۔ بعض اوقات اللہ خود اس سے کہلوا دیتا ہے ایسے کلمات، ایسے جملے کسی کے لیے، اور وہ جملے کہلوائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو، تاکہ یہ جان سکے، تاکہ یہ سیکھ سکے۔ میری بات نہیں، اللہ نے تربیت انبیاء کرام کی ساتھ کی۔ مثال دو کافی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک مجوسی آتا ہے، آگے کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہو تو میں بھوکا ہوں کہیں دنوں سے، مجھے کھانا کھلا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں کھانا تو تجھے کھلا دوں گا لیکن ساتھ میں ایک شرط ہے، ساتھ میں ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اپنے دین کو چھوڑ دے، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس کے اوپر ایمان لے کے آ، میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو دوسرے نبی مانتے ہیں، میں نہیں مانتا ہوں، تو لہٰذا میں تو اپنے مذہب کو، دین کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے مجھے نہیں کھلانا، نہ کھلاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام سے دور ہوئے، فوراً اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جہاں نظرہ یہ خلیل کو بتا، نظرہ 70 سالوں سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، میں نے کبھی اس کی مجوسیت کی وجہ سے اس کے رزق کو نہیں روکا، او خلیلہ تیرے پاس ابھی آیا ہے، ابھی تو اس کو زبردستی داخل کرنا چاہ رہا ہے، میں نے تو اس کے 70 سالوں کو بھی یاد نہیں رکھا، پہلی دفعہ آ کے تجھ سے مانگا ہے اور تو نے اتنا کر دیا کہ جب تو ایمان لے کے آئے گا تبھی تجھ کو کھلاؤں گا۔ اب تربیت ہو رہی نا اللہ کی طرف سے۔ اب رہا نہ گیا، فوراً دوڑنا شروع کر دیا، اس کو جا کے پکڑا، اس کو کہا بھائی کہاں جا رہا ہے، آ جا میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ نے شرط لگائی تھی۔ کہا کوئی شرط نہیں، میرے اوپر رب کی طرف سے وحی اتر آئی کہ 70 سالوں سے میں اس کو کھلا رہا ہوں اور میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا، اور تو نے کیسے کہہ دیا، تجھے ایک ہی دفعہ اس نے کہا کہ تو ایمان لے کے آ جا۔ اب آ جاؤ نا جو بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں متقی بن جائے۔ یہاں نبی کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ جب لے کے آگے کہا کیا تیرے پاس وہی آئی تھی؟ کہاں وہی آئی تھی، اور حقیقتاً 70 برس میری عمر ہے، 70 سال سے وہی مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، میں تیرے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا اچھا اب مجھے بتا میں نے کلمہ کیا پڑھنا ہے؟ کیوں؟ ہدایت کا جو معاملہ ہے قرآن حکیم میں اللہ حضور علیہ السلام کو بھی فرما رہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ محبوبہ جن سے آپ محبت کرتے ہو اس محبت کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت جو چیز ہے وہ ہمارے ذمے ہم دیتے ہیں، آپ کی محبت کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حضور کی صفت اور خاصہ یہی تھا نا، رحمت العالمین ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہی تھا کہ حضور نفرت کسی سے نہیں کیا کرتے تھے، چاہے دشمن ہو، برا بلا کہہ رہا ہو، برے سے برا سلوک کر رہا ہو، حتیٰ کہ طائف کے اندر موجود ہے اور جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، فرشتوں نے آگے کہا نا یا نبی اللہ حکم دیجئے، کہا نہیں۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آگ میں ڈالا گیا تھا اور ان کی دعا کے اوپر حضور کو ان کی اولاد کے اندر پیدا کیا گیا، اور وہاں انہوں نے بھی فرشتوں کو انکار کیا تھا۔ اب خلق کے راز ان کے اوپر کھلے ہوئے تھے۔ چیز سمجھنا جس چیز کے ساتھ آپ چل رہے ہو، یہاں انسان کے اوپر خلق کے راز کھلتے ہیں، معرفت اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ خالق بہت بڑی چیز ہے، خلق کے ذریعے وہ اپنی قدرت سمجھاتا ہے، انسان کو سکھاتا ہے، آسمان چیزیں بتلاتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں مجھے پتا ہے اس آگ کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، اگر یہ جلا سکتی ہے تو یہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، کیوں؟ یہ اس کے حکم کے تابع ہے، میں جانتا ہوں۔ تو وہ آگ پھر ان کے لیے گلزار بنی نا، جب حکم آ گیا فرشتوں کو پیچھے ہٹا دیا کہ معاملہ دوست کا دوست کے ساتھ ہے، اور جس نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی وہ ٹھنڈا بھی کر دے گا۔ لیکن یہاں دیکھنا حضور کی محبت، رحمت کا غلبہ غالب تھا۔ فرشتوں کو یہ نہیں کہا، زخموں کی پرواہ نہ کی، کہا مجھے یہ چاہیے اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے ان کی اولاد کو ہدایت دے دیں، اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے ان کی اولاد کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے وہ دی نا، وہ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے نا،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا لوگوں کو فتح مکہ کے اوپر وہ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوں گے. لیکن یاد رکھنا ساتھ جملہ کیا فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کرتے رہنا اپنے رب کے نام کی، استغفار کرتے رہنا، انہو کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. مطلب کیا سمجھ میں آئی؟ جب اللہ نواز دے، اللہ کسی معاملے میں کامیابی دے دے، جتنا آپ ترقی کر لو، جتنا آپ آگے بڑھ جاؤ، جتنا آپ کو قرب کا حصول ہوگا، اتنا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اتنا استغفار کرتے جاؤ. وہ استغفار آپ کو آپ کے عمل کے اندر کبر نہ آنے دے گا. آپ کی ذات کی کبر سے آپ کو بچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی فقط استغفار ہوگی. وہ تو نبی ہیں، یہ تو نبی کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اب وہ بھی اللہ کے دوست، کیونکہ ولایت نبوت کے تابع ہوتی ہے. وہ نبی کے اوپر جو فیض آتا ہے اللہ کے ذریعے، فرشتوں کا ذریعہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے، اور ادھر ولی کے اوپر جو آتا ہے نبوت سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک جنگ کے اندر میرے مقابلے میں ایک مجوسی آ گیا، ہم لڑنا شروع ہو گئے. اب وہ لڑتے لڑتے مجھے کہنے لگا رک جا. میں نے کہا کیوں؟ مقابلہ نہیں؟ کہا مقابلہ کروں گا، لیکن یہ جو وقت ہے میری عبادت کا، مجھے عبادت کرنے دے، میں پہلے عبادت کر لوں پھر تجھ سے مقابلہ کروں گا. اب یاد رکھنا، یہ راہ سلوک والے، یہ تصوف والے، یہ تزکیہ کرنے والے، یہ دوسروں کی تربیت کرنے والے، دوسروں کو راہ راست کے اوپر چلانے والے، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے والے، خلق کو چھوڑ کے خالق کی طرف جانے والے. اب جب مجوسی مقابلے میں آیا، مقابلہ روک دیا، کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ رک لے، میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب تک میں اپنی عبادت پوری نہ کر لوں تو مجھ سے لڑے گا نہیں. کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تجھ سے نہ لڑوں گا. اس کو عبادت کرنے دی. انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سورج کو سجدہ کرنا شروع ہو گیا. جب سورج کو سجدہ کرنا شروع کیا، اب دیکھو نفس کے اندر انسان کے خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. اب کیفیت ایسی ہوئی، اب تو ہے بھی یہ مجوسی، سجدہ کر رہا ہے، اپنی تلوار سے اس کی گردن قلم کر دے. جب یہ ارادہ اور خیال ہی پیدا ہوا اور وہاں قرآن حکیم کی کوئی تلاوت کر رہا تھا، فوراً سماعتوں سے آواز ٹکرائی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب کسی سے وعدہ کرو اس کو نبھاؤ، وعدے کے متعلق اللہ سوال کرے گا. جب اس چیز کو سنا کانپنا شروع ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، دور کھڑے ہو گئے. اب اس کی عبادت تو ایسے تھی، اس کو پتہ چل رہا تھا یہ تو تلوار لے کے میرے سر کے اوپر آ گیا ہے، اور پیچھے ہٹ گیا یکدم. جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوا کہ لگا کیا ہوا، تو اس چیز کے اوپر دست ترس رکھتا تھا، تو مجھے قتل کر سکتا تھا، تو نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ کہا تجھے قتل اس لیے نہ کیا، اللہ ہمیں قرآن حکیم میں حکم دیتا ہے کسی سے بھی تم عہد کر لو، اس عہد کو پورا کرو، پورا نہیں کرو گے میں رب العالمین کل تجھ سے پوچھوں گا. کہ اچھا تو اس وقت تجھے کیسے یاد آیا؟ کہا نہیں، میرے نفس کا غلبہ میرے اوپر غالب ہوا، میرے دل کے اندر تو یہ آیا کہ تیری گردن کو اڑا دوں، تیری گردن کو سر سے جدا کر دوں، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت میرے کانوں کے اندر آئی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جب میں نے اس کو سنا تو مجھے رب العالمین کی طرف سے جو تربیت تھی، جو قرآن حکیم کا حکم تھا، سمجھ میں آ گیا، جس کو میں اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے بھولا ہوا تھا. تو میں نے رب کے ساتھ اس عہد کو پورا کیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. کہنے لگا سبحان اللہ، کیا ہی تمہارا بہترین رب ہے جو کسی بھی حالت میں تمہیں وعدے کی ترغیب دلا رہا ہے پورا کرنے کی، حتیٰ کہ میں تو تیرا دشمن ہوں، تیرے تو مخالف ہوں. اچھا اگر وہ ایسا رب ہے، حقیقت میں وہی رب ہے، اب میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، مجھے بتا میں نے اسلام میں داخل کیسے ہونا ہے. یہ تھے اہل دل، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دلوں کے اوپر محنت کی کہ خلق کے ساتھ جو معاملہ کیا بھی اللہ کے لیے، نفس کا غلبہ آیا بھی تو اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی جان اس سے چھڑوا لی. یہ تھے اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنے والے. اور میں اور آپ بھی آج دعوے دار بن کے چل رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری کے لیے باتیں نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی خیالی دنیا میں جیے، میں نہیں چاہتا ہوں کوئی تصوراتی بن کے چلے، میں نہیں چاہتا ہوں اس کی کیفیت اس کے اوپر آئے اور اس کو میں کہوں کہ نہیں تجھے تو بڑی پہچان حاصل ہو گئی ہے،
تو بڑے درجے اور مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے، جہاں ہر چیز کے اوپر آزمائش ہے۔ جو خیر آپ کو پہنچو گی، جس خیر کے اوپر آپ چلو گے، اسی خیر کے اندر آپ کو آزمایا جائے گا۔ میں نے بارہا پہلے بھی مثال دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بیٹھے و مراقبہ کر رہے ہیں اور وہ انوارات ان کے اوپر ظاہر ہوئے، اور پہلا لفظ یہ کہا، عبدالقادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ عبدالقادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ فوراً کہا تو کب سے دینے والا بن گیا؟ اب دوسرا بار چلا، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے، کسی کا اگر میرا علم بچاتا تو مجھ سے پہلے تجھے بچاتا نا۔ کہا اچھا یہ تو کمال ہو گیا، یہ بتا مجھے پہچانا کیسے؟ کہا پہچانا اس لیے، کلیم اللہ موسیٰ تھے، وہ نبی تھے، میں نبی تو نہیں ہوں، اس راستے کی پیروی ضرور کرنے والا ہوں، وہ کلام تو ان سے ہوا تھا، مجھ سے تو یہ کلام نہ ہوا، کلام بھی ہوا تو ان کو بھی طور کے اوپر بلایا گیا، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا جو اتنے تیرے اوپر انوارات لے کے آیا، کہا میں جانتا ہوں اس کے ذریعے تو نے کتنوں کو گمراہ کیا، جو ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، بس اس کیفیت کے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ ہم نے بہت سفر کر لیا۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی کہ میں بن گیا ہوں، تو یہ سمجھو وہ انسان کے لیے گمراہی کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جب اپنی کیفیت میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ خطرناک ترین راستہ ہے۔ کہ اچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ تجھے تیرے علم نے نہ بچایا؟ کہا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی کو خیر پہنچتی ہے، اسی کے ساتھ خیر والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا فضل ہی ہے جس نے مجھے تیری پہچان دلائی اور میں تیرے دھوکے میں نہ آیا۔ آج سمجھ لو نا، تھوڑا سا کر کے، تھوڑا سا کھل کے، تھوڑا سا سمجھ کے، کتنے دھوکے میں ہم آ رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ بھی ایسا کہ اپنے حصار کو بھی بھول رہے ہوتے، دھوکہ بھی ایسا اپنے معاملات کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی ایسا سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئی، ہم نے تو محض بس تکرار ہی کیا۔ اللہ کے ولیوں، یہ بہت کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ علم باطن ہے، علم وہبی ہے۔ دیا اسی کو جاتا ہے جو مؤدب ہو، دیا اسی کو جاتا ہے جو محبت والا ہو، دیا اسی کو جاتا ہے جو عشق والا ہو۔ لیکن ان ساری کیفیات تک پہنچنے کے لیے پہلے رگڑا ہے، جو اس کو لگتا ہے اس کی ذات کے اندر۔ اور یہاں تو تھوڑا سا مد مخالف آتا ہے، پہچان انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا درجہ اور مقام کیا ہے میری زندگی کے اندر، میں نے اس کو سوال کیسے کرنا ہے، اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ یہ ادب کا راستہ ہے، اور جو ادب کو سیکھ جاتا ہے وہی علم تک پہنچ پاتا ہے۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے مراد۔ جو بے ادب ہوتا ہے کبھی مراد تک پہنچ نہیں پاتا۔ اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے دیکھ کے، اپنی نگہبانی کر کے، اپنے عمل کے ضائع ہونے کے خوف سے اللہ سے دعا مانگا کرو، جو اللہ کروا رہا ہے اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما، جس کی ہمیں سمجھ نہیں اس کی سمجھ دلوا، اور جس کی حفاظت کرنا ہماری ذات کے اندر ضروری ہے وہ طریقہ کار ہمیں سکھلا بتلا۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ حفاظت کرتا ہے، پھر دیکھنا اللہ کیسے بچاتا ہے، پھر دیکھنا اللہ کیسے چلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، جب ان اصولوں کو اپنا کے چلے گے پھر دیکھنا اللہ سمجھاتا کیسے ہے، ہر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حضور دعا یہ ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس کے اندر کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، جو پریشان حالات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
جو بے اولاد آتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بالخصوص جن کی شادیوں کے مسائل ہیں اللہ ان مسائل کو دور فرمائے، اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانیوں والے معاملات عطا فرمائے، اللہ ہمیں خیر کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبے پتنگان زندہ